او یا کاف مانند صیب زوردار بارش، من سے السماء آسمان، او کصیب من السماء یا زوردار بارش کی مانند آسمان سے یا جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون وہ کر لیتے ہیں یعنی ڈال لیتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم فی میں آذان کان، ہم اپنے، من سے الصواعق کڑک، حذر الموت موت کے ڈر سے، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یا زوردار بارش کی مانند، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق باوجہ کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، وہ چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو وہ چل پڑتے ہیں یا چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب بھی وہ چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وہ اور اذا جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وہ اور لو اگر شاء چاہے، اللہ اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان یعنی ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
دوبارہ اسی آیت کو دیکھتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اللہ رب العزت نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ جنگل میں ہے اور اس نے رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے آگ جلا لی۔ جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اس نے سمجھا کہ میں اب اس پہ قابو پا سکتا ہوں اور میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، دائیں بائیں خطرات میں اپنے دیکھ سکتا ہوں۔ اچانک اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر اندھیرے ہی میں رہ جاتا ہے۔ یہ مثال دی گئی تھی منافقین کے لیے۔ آج کے سبق میں دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ یا ان کی مثال اس زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے اور اس میں بجلی بھی ہے۔ ظاہر بات ہے جب بارش کا موسم ہو تو رات، دن کو بعض دفعہ رات کا سما بن جاتا ہے، رات ہو تو بالکل ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو یہ بعض دفعہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ ڈر کر انسان اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے منافقین کے لیے کہ جیسے بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اس میں گرج ہوتی ہے، اس میں بجلی ہوتی ہے، تو یہ اپنی آنکھوں میں، اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر اعتبار سے ان کو گھیرنے والا ہے، ان کی گرفت کرنے والا ہے، ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ یا پھر دوسری مثال دی جا رہی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس سے بارش سے مثال دی جا رہی ہے کہ بارش سے مراد اسلام ہے۔ اسلام، عرب کے اندر جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اتنے اندھیرے، جہالت کے اتنے اندھیرے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، سالہ سال خاندانوں کے خاندان جنگ کی نظر ہو جاتے۔ تو جب اسلام آیا، اسلام کی روشنی آئی، اسلامی تعلیم آئی، تعلیمات آئیں، وہی خون کے ایک دوسرے کے پیاسے، ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے، عزتوں کے محافظ بن گئے۔ تو یہاں بارش سے مراد اسلام ہے، اور جو اندھیرے ہیں، جو گرج ہے، اس سے مراد اسلام کے راستے میں آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پیش آنے والے اسلام کے راستے میں۔ اسلام ایسے آسانی سے ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی سیرت پڑھ کر دیکھیے جنہوں نے ابتداء اسلام میں مکہ میں اسلام کو قبول کیا، اور ان کے اوپر کیا بیتی اور کیا گزری، کیا بیت، اور ان کی قدر اللہ نے پھر کیسے کی ہے، اللہ نے کیسے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، بعد میں ایمان لانے والے، ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ ان کا خرچ کیا ہوا، یہ ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے بھی ان کی قدر کی ہے۔ ان کو اسلام کی قدر ہوئی جنہوں نے اتنے مشکل حالات کے اندر احد کی سودائیں بلند کی۔ تو
اندھیروں سے مراد، گرج سے مراد اسلام کے اندر آنے والی مصیبتیں، پریشانی اور تکالیف ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی ہیں، کامیابی، اور کڑک سے مراد، بجلی سے مراد جہاد ہے، جو منافقین کے لیے موت کا سبب بن جاتا تھا۔ خبر سنتے پتہ چلتا ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں موت ہی آ گئی ہے، تو پھر طرح طرح کے بہانے تراشتے، طرح طرح کے ہیلے کرتے اور طرح طرح کے عذر پیش کرتے تاکہ ہمیں جہاد پہ جانا ہی نہ پڑے، جانا ہی نہ پڑے۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت اور علم جو دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح سمجھیے۔ بارش برستی ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے، زمین کا جو حصہ اچھا ہوتا ہے وہ بارش کو جذب کر لیتا ہے۔ جب جذب کر لیتا ہے تو اس میں گھاس بھوس، سبزہ اور انگوریاں، باغات، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بارش اس زمین کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور کچھ زمین کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو پتھریلا ہوتا ہے، چٹیل ہوتا ہے، وہ پانی کو جذب نہیں کرتا لیکن روک لیتا ہے۔ وہ رکا ہوا پانی پھر وہ انسانوں کا بھی کام آتا ہے، جانوروں کا بھی کام آتا ہے، اور آبپاشی کے لیے بھی کام آتا ہے، زراعت کے لیے۔ اور تیسرا زمین کا وہ حصہ جو بالکل چٹیل ہے، نہ تو اس کے اوپر بارش پڑنے سے اس کو کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی وہ پانی روکتا ہے، وہ فارغ ہے۔ اسلام کی مثال ایسے ہے، اسلام آیا بارش کی شکل میں، جس دل کے اوپر اس ایمان کی روشنی پڑ گئی، بہار آ گئی، ایمان سے تازہ ہو گیا جو دل، ایمان سما گیا جس دل کے اندر، وہ ایمان والے ایسے بنے کہ اللہ نے پھر ان کی مثالیں دی، ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے لو جیسے وہ لائے۔ اور دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ زمین پتھریلی ہے، پانی روک لیتی ہے۔ اس کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس علم کو پڑھا اور پڑھایا، پڑھا اور پڑھایا، آگے لوگوں تک پھیلایا، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، یہ بھی فائدے میں۔ تیسری چٹیل زمین کی مثال دی جا رہی ہے منافقین کے لیے، ان کے اوپر نہ قرآن کا اثر ہوا، نہ قرآن کی تعلیمات سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے بارش چٹیل زمین پہ پڑے، نہ وہ خود اس سے مفید ہوتی ہے، نہ ہی کسی کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، بارش آئی اور چلی گئی، وہ خالی کی خالی رہ گئی۔ منافقین جو تھے ان کے پاس اللہ کی تعلیمات ہیں لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ مفاد پرست بن کر دنیا ہی کو سمیٹنے کے لیے لبادہ اوڑھ لیا نفاق کا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، حقیقت کے اندر اپنا آپ ہی خراب کرتے رہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے رسوا کر دیا، آخرت کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک دشمن ہے، پتہ ہے دشمن ہے، انسان دفاع کر لیتا ہے، بچ لیتا ہے، اس سے بچنے کے اسباب پیدا، ایک پتہ ہے اندر بیٹھا ہے، اس نے کب خرابی پیدا کر دینی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دوگلی پالیسی اختیار کرنے والے جو منافقین ہیں ان کی سزا بھی بڑی ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے منافقین کی اس مثال کے حوالے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔